اس کے اندر ایک تعلقات کی حیت اور نوعیت ہی بدل گئی ہے۔ آج بدقسمتی سے پاکستان ان تمام ایونٹس سے، جس میں پاکستان 1970 سے کلیدی کردار ادا کرتا آ رہا ہے، بالکل سائیڈ ٹریک ہو گیا ہے۔ جیسا آپ کو معلوم ہے کہ 2 OIC کانفرنسز عمران خان کی حکومت نے کرائیں، ان میں ایک اسپیسیفکلی کشمیر کے اوپر تھی۔ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کا اجلاس اسپیسیفکلی کشمیر کے اوپر ہوا، یہ 50 کی دہائی کے بعد پہلی بار یہ واقعہ ہوا تھا۔ آج اور یہ عمران خان تھے جنہوں نے کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان تعلقات کی بحالی کے لیے پاکستان کا نقطہ نظر ان کے سامنے رکھا تھا، لیکن بدقسمتی سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ان تمام انتہائی امپورٹنٹ ایونٹس میں پاکستان بالکل ایک طرف کھڑا ہے۔ آج کشمیر اور فلسطین کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ جو کچھ فلسطین میں ہوا، جو کچھ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے صبح وہاں پہ حملہ کیا گیا مسجد القدس کے اوپر، لیکن پاکستان سے کوئی آواز ہی نہیں اٹھ پائی فلسطین کے لیے، کیونکہ ہماری تو اپنی پولیس یہی کچھ کر رہی ہے۔ ہم کس منہ سے کشمیر اور فلسطین کے مظالم کا ذکر کریں جب خود یہاں پہ صبح 3 4 بجے گھروں میں پولیس گھس کر عورتوں کے چار دیواری کا لحاظ نہ کرے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیا جائے، جب پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی لیڈر کے خلاف 144 کیسز ہو جائیں اور اس میں سے 15 ٹیررزم کے کیسز ایک دن میں ہو جائیں، تو ہم کس منہ سے کشمیر کی، فلسطین کی بات کریں؟ ہمیں ان 1 سال کے اندر جس طریقے سے تبدیل ہی کر دیا گیا ہے ساری پاکستان کی نوعیت اور حیت کو، بدقسمتی سے آج نہ ہم عالمی سطح کے اوپر کسی جگہ کے اوپر نظر آ رہے ہیں، اور نہ ہی پاکستان کے اندر لوگوں کو کوئی یقین ہے کہ ہماری سمت جو ہے وہ صحیح ہوگی۔ ابھی آپ نے دیکھا، ظاہر حماد اظہر صاحب اکانومی کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کریں گے، لیکن آپ نے گیلپ پول دیکھا، 80% پاکستان کے بزنسز جو ہیں وہ مایوس ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں نہیں جا رہے۔ 8 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست کو ایک سازش کے تحت ایک بحران میں مبتلا کیا گیا۔ آج پاکستان کی سیاست کا ٹھیک ہونے کا واحد حل یہی ہے کہ ہم انتخابات کی طرف بڑھیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو کوئی سیاسی جماعت، مجھے آپ بتائیے، کیا اتنے بزدل لوگوں کے اوپر مشتمل ہو سکتی ہے کہ وہ کہے کہ ہم نے الیکشنوں میں ہی نہیں جانا اور ہم نے نامزدگیوں کے اوپر حکومت کرنی ہے؟ اس وقت جو PDM میں شامل جماعتیں ہیں وہ عوام کو باقی جو ساری یہ گفتگو کر رہے ہیں نا، 2 بینچ 5 بینچ 6 بینچ، یہ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے، جہاں اسمبلیاں نہیں ہیں وہاں منتخب نمائندے آنے چاہیے۔ باقی جو اس کی ڈیٹیل ہے کہ کیسے ہو کیا ہو، مجھے آپ بتائیے، جو منصور علی شاہ صاحب ہیں، اطہر من اللہ صاحب ہیں، یا کوئی بھی باقی اور جج ہے، کس جج نے یہ کہا ہے کہ جب اسمبلی ٹوٹے گی 90 دنوں میں الیکشن ضروری نہیں ہے؟ ایک بھی مجھے لائن دکھا دیں کسی ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہو کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دنوں میں نہیں ہونے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ چونکہ چھوٹے لوگ ہیں اور بڑی کرسیوں پہ بیٹھ گئے ہیں، کرسیاں ان کے لیے نیچے آئی ہیں، یہ لوگ اوپر نہیں گئے۔ یہ کیا کر رہے ہیں کہ اصل مدعے سے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے کبھی چیف جسٹس کی ریزگنیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، کبھی ججز کے درمیان تقسیم جو ہے وہ ڈال رہے ہیں۔ آج مثال کے طور کے اوپر یہ کہا گیا، ایک جیو جو آج کل لگے ہوا ہے 24/7 انفارچونیٹلی عدلیہ کے خلاف مہم میں، اور کچھ اور لوگ جو ہیں، وہ کہا گیا کہ جی PTI کے حامی جو ہیں وہ اطہر من اللہ کے خلاف کر رہے ہیں کیمپین۔ ہمارا تو اطہر من اللہ صاحب سے بہت احترام کا تعلق ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے اسلام آباد کے چیف جسٹس کے طور پہ بڑے بڑے فیصلے دیے ہیں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اطہر من اللہ صاحب ہوں، منصور علی شاہ صاحب ہوں، ان کی جو انٹیگریٹی ہے اس کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ انہوں نے جو بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے وہ ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو ہے۔
ہمیں ان کے فیصلے کے اوپر میں نے کل بھی یہ کہا کہ میرے خیال میں قانونی اعتبار سے وہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا سطحی تھا، اور ججز کی جو ججمنٹس ہیں ان کے اوپر کامنٹس ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کا یا منصور علی شاہ صاحب کا یا باقی ججز کا احترام کوئی ہمارے نزدیک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام ججز جو ہیں یہ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن اس وقت قوم کی جو نبض ہے، قانون کی جو دسترس کا مظاہرہ چیف جسٹس پاکستان نے اور دیگر جسٹس منیب اختر صاحب نے اور باقی ججز نے، جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے، باقی ججز نے جو کیا ہے، قوم اس فیصلے کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ وہ ٹیکنیکلٹیز کے اوپر جو ہے وہ بیس نہیں کر رہا، وہ سبسٹینشل جسٹس کے اوپر بیس کر رہا ہے، وہ انصاف کے اوپر فیس کر رہا ہے۔ وہ ججز کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ججز کہہ رہے ہیں دیکھیں پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ دو باتوں کے اوپر ہے، سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی، سوورینٹی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کو استعمال کرنے کا اس کے جو لمٹس ہیں، اس کی جو مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے اندر اس کو چوزن ریپرزنٹیٹیو آف پیپل آف پاکستان اس کو استعمال کریں گے، منتخب نمائندے استعمال کریں گے۔ آج میں کل وہاں سے نکلے ہیں زمان پاک سے، افطاری کا وقت ہے اور پوری ٹریفک جو ہے وہ مال روڈ کے اوپر بند ہے، اور سارے لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، سارے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، کون آ رہا ہے؟ پتہ چلا جی محسن نقوی صاحب اسلام آباد سے تشریف لائیں۔ جن لوگوں کو گھر میں کوئی پانی نہیں پوچھتا دوسری دفعہ، وہ وزیر اعلیٰ بن کے بیٹھ گئے۔ پوری کیبنٹ ابھی بھی آپ دیکھیں ہوٹر بجائے جا رہے ہیں، ٹریفک بند ہے، عذاب آیا ہوا ہے ایک۔ اس طرح سے یہ لوگ نامزد لوگ جن میں سے بے شمار نے وزارتیں خریدی ہیں، پیسے دے کے خریدی ہیں، کسی کا داماد جناب وزیر ہو گیا ہے، کسی کا چاچے کا بیٹا وزیر ہو گیا ہے، اور سارے پراپرٹی ڈیلر جو ہیں وہ وزیر بن گئے ہیں پنجاب میں۔ کے پی میں بھی یہی حالات ہوں گے، لیکن پنجاب میں کیونکہ وہاں پہ ٹھیکیدار وزیر بن گئے ہیں، وہاں JUI وغیرہ کے، یہاں پہ سارے پراپرٹی ڈیلر وزیر بن گئے ہیں، کوئی پراپرٹی ڈیلر کا داماد ہے، کوئی ان کا سہرا ہے، کوئی ساس ہے، اس طرح کے لوگ جو ہیں سارے وزیر بن گئے ہیں۔ اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، یہ جو سارے چمچے کڑچھے نون کے بیٹھے ہوتے ہیں صبح سے لے کے رات تک، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، نہیں جی یہ الیکشن نہیں ہو سکتے نامزدگیوں۔ اور مجھے آپ بتائیے کل جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اعلامیہ آیا ہے، اس سے پہلے جو وفاقی حکومت نے جو رپورٹ پیش کی ہے، دو باتیں۔ نمبر 1، انہوں نے کہا جی سیکورٹی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے پاکستان میں کہ ہم دہشت گردوں کے رحم و کرم پر ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کی سیکورٹی سچویشن اتنی خراب ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد ہمیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کب ہم نے الیکشن کرانا ہے، کب ہم نے الیکشن نہیں کرانا۔ اور دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس $10 ملین بھی نہیں ہے الیکشن کروانے کے لیے، ہماری معاشی صورتحال اتنی خراب ہے، اور ہم ایک اٹامک طاقت ہے۔ کوئی بھی حکومت جس میں تھوڑا سارا بھی عقل ہو، کیا وہ عالمی سطح کے اوپر اپنا یہ مذاق بنوائے گی؟ ان دو رپورٹس کے بعد کیا وزیر اعظم کو مستعفی نہیں ہو جانا چاہیے؟ یہ کس کی وجہ سے پاکستان 12 مہینے ہو گئے ہیں اس حالت میں پہنچا ہے؟ یہ موجودہ قیادت کی وجہ سے پہنچا ہے، اور یہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ ہماری یہ حالت ہو گئی ہے۔ کل کانگریشنل ہیئرنگز ہوں گی امریکہ میں، کیا یہ کلیم وہاں پہ نہیں جائے گا کہ دیکھیے یہ ایٹمی طاقت ہے ایک ملک، اور اس کی حالت، اس کی حکومت کہہ رہی ہے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ یہاں پہ دہشت گرد اتنے مضبوط ہوئے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں کرا سکتے، اور دہشت گردوں کی مرضی سے الیکشن ہونے ہیں پاکستان، اور یہ اتنے زیادہ غریب ہیں کہ ان کے پاس $10 ملین نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے۔ کوئی حکومت جس میں تھوڑی بہت بھی عقل ہو، کیا وہ یہ آرگومنٹ لے گی کہیں پہ؟ صرف سیٹوں سے چمڑے رہنے کے لیے اور اپنے نامزد لوگوں کو یہاں پہ رکھنے کے لیے انہوں نے یہ تماشا بنایا ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں آج جو سازش ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے خلاف، میں نے آپ سے پہلے کہا ہمارا ججوں کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، چاہے وہ چاہے وہ 18 ججز ہوں، چاہے 15 ججز ہوں، چاہے 9 ہوں، چاہے 5 ہوں، 9 5 6، یہ ہمیں کہانی ہے۔ ہمیں یہ ہے کہ جب اسمبلی ٹوٹی ہے، الیکشن ہونے ہیں، منتخب لوگوں کو حق ہے کہ وہ چلائیں۔ باقی یہ جو ہے وہ ساری ایک سازش ہے جس کو جو یہ بن رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے انہوں نے پہلے کیبنٹ نے کہا
کہ جی ہم مسترد کرتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ. ہم نے رابطہ کیا کیبنٹ سیکرٹری سے. ہم نے کہا جناب ہمیں بتائیے کہ کون سا منسٹر تھا جس نے وہ کیبنٹ میٹنگ جو ہے وہ اٹینڈ کی ہے, ہمیں اس کا ایجنڈا بھیجیے تاکہ ہم ان وزیروں کے خلاف آرٹیکل 204 میں ریفرنس بھجوا سکیں. کیبنٹ ڈویژن ہی بھاگ گئی. انہوں نے کہا جی ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں, مجھے آپ بتائیے. اور پھر اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, اس سے پہلے ہم نے جب یہ کہا سپریم کورٹ کے اندر, انہوں نے کہا 2 دن پہلے اعلامیہ جاری کہا, انہوں نے کہا جی بائیکاٹ کیا ہم نے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اپنا ہم تو سپریم کورٹ میں نہیں ہوں گے, آرگومنٹ نہیں دیں گے, اس کارروائی میں شریک نہیں ہوں گے. چیف جسٹس صاحب نے پہلے 5 منٹ میں اٹارنی جنرل کو کہا کہ ہاں جی آپ کدھر کھڑے ہو گئے ہیں, ہم نے تو سنا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں. انہوں نے چیف جسٹس کے پاؤں کو ہاتھ لگائے کہ نہیں سر ہم نے ایسا کچھ نہیں کر رہے, یہ میڈیا نے غلط کیا. یہ بھی جو رپورٹ ہے یہ بھی میڈیا پہ ڈال دی ہے کہ میڈیا کی مس رپورٹنگ تھی. اب اسلام آباد کے میں رپورٹرز جو ہیں, جو ہماری پریس کلب ہے اور جو رپورٹرز ایسوسیشن ہے, اسپیشلی جو پرائم منسٹر کی بیٹ کرتے ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنا موقف تو کلیئر کریں نا. کیا یہ اعلامیہ جاری ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ کیا یہ کیبنٹ کا فیصلہ ہوا تھا, آپ کو آیا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ کیونکہ یہ سیریس بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہوا ہی نہیں ہے. اس کے بعد آ جائیے جب انہوں نے ریزولوشن کی, 372 اراکین ہیں, 371 اراکین ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی کے, 42 لوگوں نے وہ ریزولوشن سائن کی. ہم نے کہا جی کہ وہ 42 لوگوں کے نام پوچھ لیتے ہیں کون سے. 42 میں سے 28 لوگ جو ہیں وہ خواتین ہیں جو ریزروڈ سیٹ پہ آئی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ ریزولوشن لا منسٹر نے کیوں نہیں سائن کی, جو سب سے بڑا اس وقت پاڈا بنا ہوا ہے چیف جسٹس کے خلاف؟ یہ مجھے بتائیں یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیوں نہیں سائن کی؟ یہ رانا تنویر نے اور یہ جو جاوید لطیف ہے, یہ جو چمچے کڑچے ہیں مین, انہوں نے کیوں نہیں سائن کی؟ خواجہ آصف نے سائن کیوں نہیں کی؟ صرف انہوں نے اپنے بیک بینچرز کو ذبح کرنے کے لیے ان کے دستخط کروا دیے, اور ان 42 لوگوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے, وہ سارے ڈسکوالیفائی ہوں گے. ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ اپنی معافی مانگ لیں اگلے 12 گھنٹوں میں, ادروائز تو ہمیں ریفرنس کرنا ہے آپ کے خلاف اور آپ نہیں بچ سکیں گے, کیونکہ آرٹیکل 68 بڑا واضح ہے. آرٹیکل 68 کہتا ہے کہ ایوان کے اندر فوج اور جوڈیشری کے کنڈکٹ کے اوپر بحث نہیں ہوگی. آپ نے یہ ریزولوشن پاس کی ہے, آپ نے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس جو ہے اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. آپ نے ایک کیس کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے, اور آپ سب یو آل آر لائبل ٹو بی ڈسکوالیفائڈ. اگر آپ اگلے 12 گھنٹوں میں اس ریزولوشن سے اپنا تعلق نہیں توڑتے, ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا, ہم آپ کے خلاف ریفرنس فائل کریں گے. اسی طرح آج الیکشن کمیشن آف پاکستان میں محسن نقوی کے اوپر مس کنڈکٹ کے اوپر پٹیشن فائل ہوئی ہے کہ جناب یہ جو محسن نقوی صاحب ہیں یہ کوئی یہاں پہ غیر جانبدار وزیر, ایک تو شکل سے وزیر اعلیٰ نہیں لگتے اس لیے ہٹا دینا چاہیے ان کو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ویسے ہی غیر جانبدار نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کوئی, یہ پھر مائنڈ کر جاتے ہیں یہ تو منشی لگ رہے ہیں یہ بھی ان کے, تو پھر یہ اس لیے ان کو ہٹائیں فوراً اور ایک انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ لے کے آئیں. پھر اس کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ یہ ہے جو آج صدر مملکت نے یہ بل واپس کیا. دیکھیں نون لیگ میں پہلے تو میں پیپلز پارٹی نے کل جو ریزولوشن دی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک سیاسی سوچ کا مظاہرہ کیا. 2 باتیں جو پیپلز پارٹی نے اس میں کی ہیں وہ مثبت ہیں. ایک انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کے خلاف جو ایک ججز کو بدنام کرنے کی مہم ہے وہ اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, یہ ایک مثبت اور درست سمت میں قدم ہے. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں بات چیت کا راستہ نہیں ختم کرتی, یہ بھی ان کی بات بالکل درست بات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چیت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہم نے پہلے بھی کہا ہے, میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان مذاکرات میں شریک ہونا چاہیے, کیونکہ اختیار سارا ادھر ہے. اسٹیبلشمنٹ بیٹھے, حکومت بیٹھے اور ہم بیٹھیں اور ایک دوسرے کو سپیس دے کے معاملات آگے بڑھانے کی کوشش کریں. لیکن دیکھیں اس کی ایک بنیاد ہے آپ کو الیکشن کا رائٹ تسلیم کرنا پڑے گا. رائٹ آف پیپل ٹو ووٹ از اے فنڈامنٹل ٹو آور کانسٹیٹیوشن. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم الیکشن جو ہے وہ چھوڑ دیں, باقی باتوں پہ کوئی اور بات ہی نہیں کرنے والی. آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے, الیکشن کے اوپر جو ہمارے ڈفرینسز ہیں ان کے اوپر آپ بات چیت کریں اور رول آف دا گیم بنائیں. باقی پاکستان کے عوام کو یہ رائٹ ہے.
عمران خان 12 مہینوں سے آپ نے سر دھڑ کی بازی لگا لی ہے، آپ سے نہ ڈسکوالیفائی ہوئے نہ اس نے ڈسکوالیفائی ہونا ہے. جو کیسز آپ نے بنائے ہیں، صرف اگر آپ خود ہی ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں، سمجھ لیں، آپ کو خود ہی شرم آئے گی کہ آپ کے لوگوں نے حرکتیں کیا کی ہیں. اور آج جس طرح کے صدر مملکت نے واپس بھیجا ہے یہ بل بڑا انہوں نے ایک درست فیصلہ کیا ہے. صدر مملکت نے یہ بل واپس بھیج کر پاکستان کے آئین کو اور سپریم کورٹ کا جو ایک سپریشن کا پرنسپل ہے اس کو انڈورس کیا ہے. انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا اور پاکستان کی پارلیمنٹ کا اور ایگزیکٹو کے اپنے اپنے فنکشنز ہیں. تو صدر مملکت کا فیصلہ بالکل درست ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی کہ اس قانون کو یہ قانون بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، اور الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے جو سپریم کورٹ کرے گی اس کے اوپر سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو آگے چلیں گے. لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں 8 ججز جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ اب تک یہ فیصلہ دے چکے ہیں کہ بینچ بنانا اور کیس فکس کرنا چیف جسٹس کا پریروگیٹو ہے. چیف جسٹس صاحب کو میں یہ کہوں گا، آپ اس وقت پاکستان کی قوم کے چیف جسٹس ہیں. پاکستان کی قوم اتنا پاپولر چیف جسٹس اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں رہا. آج چیف جسٹس جو ہیں وہ پاکستان کے عوام کے دلوں کے اوپر راج کر رہے ہیں، کیونکہ ان لائک جسٹس منیر وہ دباؤ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. کیا دباؤ ہے جو چیف جسٹس صاحب کے اوپر اپنے اندر سے بھی اور باہر سے بھی نہیں ڈالا گیا، اور گندی مہم چلائی گئی ان کی فیملی کے خلاف، ان ججز کے خلاف، سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف، مظاہر نقوی صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، باقی سارے ججز کے خلاف مہم. ان تمام ججز کو آج اس لیے قوم سیلوٹ کرتی ہے کہ انہوں نے ان دباؤ کا مقابلہ کیا. پاکستان کی جوڈیشری میں پہلے یہ رواج نہیں تھا. جس طریقے سے یہ کھڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے آج قوم جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہے، اور پوری قوم کے دلوں کی دھڑکنیں اس وقت پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججوں کے ساتھ ہیں. اور جو عزت انہوں نے کمائی ہے انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ ہوگا، اور پاکستان انتخابات کی طرف جانا ہے، اس سے کم کوئی اور راستہ نہیں. ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تقریباً 1 سال پورا ہو چکا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو، اور بڑے شان و شوکت سے یہ جو اس ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا قوم کے اوپر. الیکشن تو یہ جیت نہیں سکتے، تو دوسرے طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ سے انہیں ہم پہ مسلط کیا گیا. تو آئے ذرا دیکھتے ہیں کہ معیشت میں انہوں نے کیا گل کھلائے ہیں. سب سے پہلے تو یہ آئے تھے مہنگائی مارچ کرتے ہوئے یہ آئے تھے کہ عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی ہے. عمران خان کے دور میں آخری ماہ میں جو مہنگائی تھی وہ 12% تھی. اس وقت مہنگائی کی شرح 34% ہے، اور کھانے پینے کی اشیاء میں 50% ہے. آٹے کی بوری جو سب سے بنیادی ہماری خوراک ہے پاکستان میں، گندم بنانے والے ہم ملک ہیں، 1150 روپے سے بڑھ کے 2800 روپے کی ہو چکی ہے. سبزی، دالیں، گھی، ان سب کا دام آپ خود میرے سے بہتر جانتے ہیں. دوسری، زر مبادلہ کے ذخائر مجموعی طور پہ 17 ارب ڈالر سے یہ کم ہو کے 9 ارب ڈالر پہ آ چکے ہیں، اور جس میں سے اسٹیٹ بینک کے پاس جو ریزروز موجود ہیں وہ 4 ارب ڈالر ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے اسٹیٹ بینک کے پاس یہ 4 ارب ڈالر کے بھی ریزروز موجود نہیں ہیں. یہ سارے وہ کریڈٹ سواپس کے اوپر مشتمل ہیں، جو یعنی کہ قرضے کا پیسہ ہوتا ہے. کسی ہمارے دوست ممالک نے، کسی دوست ملک نے مدد کرنے سے پچھلے 12 ماہ میں انکار کر دیا. سب نے اپنے گھر کے اخبار میں 4 دفعہ خبر لگوا چکے ہیں کہ سعودی عرب سے پیسے آ رہے ہیں. گن کے 4 مرتبہ. اپنے گھر کا جو اخبار ہے نا ان کا، اور گھر کا چینل ہے، اس پہ 4 مرتبہ. کبھی قطر کی خبریں آتی ہیں، کبھی سعودی عرب کی خبریں آتی ہیں. صرف سعودی عرب کا 4 مرتبہ لگا چکے ہیں، وہ پیسے نہیں آئے. جو ہمارے روپے کی قدر میں کمی آئی ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ 12 ماہ میں یہ تقریباً 100 روپے 98 روپیز 35 پیسز، تقریباً 100 روپے آپ کی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہوئی ہے. کتنے ہزار ارب روپے اس سے آپ کا قرضہ بڑھا ہے، اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں انڈسٹری کی طرف، صنعت کی طرف، کیونکہ صنعت کا ایک ایسی چیز تھی جو عمران خان کی دور حکومت میں سب سے نمایاں تھی معیشت کے اندر. 10% سے بھی زیادہ پہ بڑے درجے کی صنعت، جسے ہم لارج اسکل مینوفیکچرنگ کہتے ہیں، اس کی گروتھ تھی. وہ نیگیٹو میں چلی گئی ہے، منفی میں چلی گئی ہے. میرا اپنا یہ اندازہ ہے
کہ صرف لاہور، شیخوپورہ اور فیصل آباد میں 50% صنعت اس وقت بند کھڑی ہے. جا کے دیکھ لیں، شیخوپورہ روڈ پہ جا کے دیکھ لیں، بادامی باغ میں جا کے دیکھ لیں، فیصل آباد میں جا کے دیکھ لیں، قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ میں جا کے دیکھ لیں. ہاں یہ ہے کہ اسے جو آب و ہوا ہماری صاف ہو گئی ہے کیونکہ چمنیاں بند ہو گئی ہیں. ان کی اسٹریٹجی ہے ماحول ٹھیک کرنے، یہ ان کی کلائمیٹ کنٹرول کی اسٹریٹجی ہے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 50% اس وقت آپ کی صنعت بند پڑی ہے، اور ایکسپورٹس بھی آپ کی نیگیٹو ہو گئی ہیں. 10% نیگیٹو مجموعی طور پہ 12 ماہ میں ہے، لیکن اگر منتھ آن منتھ دیکھیں تو 20-30%. انڈسٹری کے پاس خام مال امپورٹ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس آج خام مال امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ خام مال امپورٹ کر لیں اور وہ کسی طریقے سے پورٹ سے باہر نکل آئے تو شرح سود اس وقت 22% پہ ہے. کون کام کرتا ہے جی 22% کے اوپر؟ تو لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت بے روزگار ہو چکے ہیں، اور وہ جس کرب سے گزر رہے ہیں آپ کے سامنے یہ ہے کہ 20 لوگ آٹے کی لائن میں قطار میں لگ کے ایک گندم پیدا کرنے والے ملک کے اندر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. بجلی کی قیمتیں 50% ایک سال کے اندر بنیادی ٹیرف بڑھا ہے، 50%. اور اگر آپ اس میں فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ چارجز لگا لیں، کیونکہ سارے ماشاءاللہ نون لیگ نے کک بیکس کے پیچھے پلانٹس لگا دیے تھے امپورٹڈ ایندھن کے اوپر، تو فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ بڑی آ رہی ہے، اور ٹیکسز اگر آپ ملا لیں تو دگنے سے بھی زیادہ آپ کا تمام صارفین کے لیے انڈسٹریل ٹیرف ہو چکا ہے، چاہے وہ ٹیوب ویل کا ٹیرف ہو، چاہے وہ انڈسٹری کا ٹیرف ہو، یا وہ گھریلو صارفین کے لیے ٹیرف ہو. اس سارے کا مجموعی طور پہ نتیجہ کیا نکلا ہے ہماری معیشت کے لیے؟ بڑے شان و شوکت سے آئے تھے نا یہ مسلط ٹولے کو ہمارے اوپر کہ جی بڑی اچھی پرفارمنس یہ دے گا اور سارا. عمران خان کے دور میں 6% معاشی گروتھ، آج ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ 0.4% بھی ہو جائے بڑی بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ منفی گروتھ ہوئے گی آپ کی، 0.4 بھی نہیں ہوگی، یہ منفی گروتھ ہوئے گی آپ کی. اور آج ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ 40 لاکھ لوگ صرف پچھلے ایک سال میں غربت کی لکیر سے نیچے پاکستان میں جا چکے ہیں. اگر حالات نہ بدلے گئے تو یہ 40 لاکھ کے ساتھ آپ ایک صفر اور بھی لگا سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ. تو اینا دا خیال سی ویسے جعلی آڈیو ویڈیو تے حکومت کرتے رہیں گے. یہ آپ کا چارج شیٹ ہے حکومت کے اوپر. اگر اب بھی کسی کو شوق ہے اس کے بعد ان کو مسلط رکھنے کا، تو پھر میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ وہ پھر پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں اس کو کہا جا سکتا. یہ جس نہج کے اوپر یہ ملک آ چکا ہے اس سے پہلے آج تک کبھی نہیں آیا. اور میں آپ کو یہ واضح طور پہ بتاؤں کہ پاکستان نے بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں. یہاں پہ جنگیں بھی ہوئی ہیں، یہاں پہ پاکستان کے اوپر سینکشنز بھی لگی ہیں، یہاں پہ زلزلے آئے ہیں، یہاں پہ سیلاب آئے ہیں، یہاں پہ کووڈ جیسی وبا آئی ہے. لیکن اس مسلط ٹولے نے جو تباہی ڈالی ہے یہ ذرا دیکھ لیں. اگر یہ سارے فیکٹس ویریفائیبل ہیں، کوئی مجھے آ کے ذرا بتا دے. اور یہ کوئی پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ وہاں اپنی بنیادی میٹنگوں میں کہنا کہ جی وہ تو پی ٹی آئی والے ہیں، وہ اپنا موقف دیں گے. جن لوگوں کو سمجھ نہیں نہ ہوتی ان لوگوں کو یہ چورن بیچا جاتا ہے، غیر سیاسی لوگوں کو. تو بھائی جان یہ ویریفائیبل فیکٹس ہیں جو پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے ہیں، آپ کی اپنی حکومت کے، اور نیپرا کے ٹیرف ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے کا ایک اور نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو اسپرنگ میٹنگ ہوتی ہے جہاں پہ ہمارا وزیر خزانہ جاتا ہے، کبھی ایسے نہیں ہوا کہ ورلڈ بینک کا ایم ڈی اور آئی ایم ایف کا ایم ڈی جو ہے وہ ہمارے وزیر خزانہ سے ملنے سے انکار کرتے ہیں. ملنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے اس آگڈار صاحب ابھی بھی ادھر لے کے ادھر شرمندہ لگے پھر رہے ہیں پاکستان. پہلی بار غیر ملکی دورہ چھوڑا، ورنہ یہ تو کیک کاٹنا ہو کسی ایمبیسی میں تو وہاں پہ جہاز بک کرا کے پہنچ جاتے ہیں سارے، یہ ندیدوں کی طرح بیچارے. تو یہ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے میٹنگ میں نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے وقت نہیں دیا انہیں. یہ آپ کی کریڈیبلٹی ہے آپ کے دوست ممالک کے ساتھ اور اس وقت عالمی اداروں کے ساتھ. تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس وقت جو لوگ، اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، انہوں نے کہا جی چیف جسٹس صاحب استعفیٰ دے دیں. کہہ کون رہا ہے؟ کیا وہ جماعت رہی ہے جس کے قائدینہ جمعہ پڑھنے جوگے نہیں رہے مسجد میں جا کے، کہ لوگ گھیر لیتے ہیں اور لوگ سوال پوچھتے ہیں سخت قسم کے. مجھے دکھا دیں کوئی تصویر ان کی جمعہ پڑھتے کی کسی ان کے بڑے لیڈر کی مسجد میں جا کے. یہ اس وقت حالات بنے بیٹھے ہیں اس ملک کے. اس وقت اگر آئین اور قانون شکنی کی جو کوشش کی گئی ہے اس کو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے چیف، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیف جسٹسز جو اور ہمارے ججز ہیں ان کے اوپر کس کس طرح کے غلیظ انہوں نے پروپیگنڈا کی ہیں یہ مریم نواز کے سیل نے. اور مریم نواز تو ابھی بھی نام لے کے تقریروں میں اور ٹویٹس میں یہ گفتگو کر رہی ہے. اس کا خیال ہے کہ ابے کی طرح سپریم کورٹ پہ چڑھ جائیں گے دوبارہ. ایسے نہیں ہونا. یہ 2023 ہے
اور لوگ آپ کی جماعت پہ اس وقت تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہیں. تو آج میں یہ سخت باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ جو یہ معیشت کا حال ہے اور جو اس وقت غریب کا حال ہے, غریب کا پیٹ آپ کے جعلی ٹرینڈ سے نہیں بھرنا. غریب کا جو پیٹ ہے نا وہ آپ کے میک اپ سے نہیں بھرنا, وہ فیشن شو سے نہیں آپ کے بھرنا. وہ بھرے گا جب آئین اور جمہوریت کی پاسداری ہوگی, ایک نئی منتخب حکومت آئے گی اور وہ منتخب حکومت فوری طور کے اوپر ایک ریکوری اور سٹیبلائزیشن کے پاتھ کی طرف جائے گی اور عالمی اداروں کے ساتھ انگیج کر کے ملک کو ڈیفالٹ سے بچائے گی. تو یہ ایک صورتحال ہے جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے, اور اس سے بری صورتحال میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جب سے پاکستان تخلیق میں آیا ہے آج تک پہلے کبھی نہیں آئی. بہت نوٹنگ کے بعد اس وقت جو حکومتی اتحاد ہے وہ چیزوں کو اس طرح پورٹرے کر رہا ہے کہ اب جسٹس عمر عطا بندیال پہ کمپلیٹ نو کانفیڈنس ہے, بلکہ ٹرن چلایا جا رہا ہے کہ اسٹیپ ڈاؤن کریں. ایسی صورتحال میں منڈے ٹیوزڈے جب آپ نے بھی جانا ہے عدالتوں میں الیکشن کمیشن کے معاملات میں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومتی اتحاد پاکستان کی جوڈیشری میں کو بڑی انٹریگ کر سکے گا؟ کل ایک انٹریگ کی کوشش تو ہوئی جب انہوں نے کوشش کی کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی جو ہے اس میں جرنلز کو ججز کے خلاف استعمال کیا جائے اور ایک اسٹرانگ سٹیٹمنٹ جوڈیشری کے خلاف لائی جائے. لیکن جو اپیرنٹلی جو آیا ہے اعلامیہ, اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے استعمال ہونے سے انکار کر دیا ہے. اور اس وقت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اب یہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلٹی لانا جو ہے اس کے لیے ایک ریویو, پالیسی ریویو کی ضرورت ہے اس میں. اور یہ جو سوچ ہے, جب میں دیکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے بھی اس کے اوپر ایک اپنی کل دو اعلامیہ آئے, ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ آیا اور ایک پیپلز پارٹی کا اعلامیہ آیا, جو یہ جو نون لیگ اور پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں, JUI اور نون لیگ, ان سے وہ سوچ مختلف لگی ہے ان دونوں اعلامیوں میں. اور دونوں اعلامیہ میرا خیال ہے کہ درست سمت میں قدم تھے اور اس کو ہی آگے بڑھانا چاہیے, پالیسی ریویو کرنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اور JUI کو بھی اپنی سیاست کو تھوڑا ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے, دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں اس طرح تو پاکستان کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. دیکھیں مائنس عمران خان نہیں ہونا, آپ نے 1 سال زور لگا لیا ہے, مرضی ہے آپ کی, آپ مزید زور لگانا چاہتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے. عمران خان پاکستان کے عوام کی سوورینٹی کا استعارہ ہے, ان کو آپ مائنس نہیں کر سکتے, ان کو پلس ہی کر کے اپنی اسٹریٹجی آپ کو بنانی پڑے گی. اور اگر نون لیگ اور JUI بھی اس طرح سے ہی اپنی ذرا پالیسی کو ریویو کریں تو یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. یہ خبر لگی ہے, کل ہم نے بھی پڑھی ہے اور باتیں بھی آ رہی ہیں کہ انیشیل اماؤنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو مل چکی ہے الیکشن کے حوالے سے 10 ارب کے قریب. تو اب بھی آپ کو خدشہ ہے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ یہ ملی ہے یا نہیں ملی ہے, اگر آفیشیل کنفرمیشن ہوگی تو اچھا ہے. دیکھیں اگر وہ آج نہیں دیں گے تو پرسوں سپریم کورٹ کنٹیمپٹ ایشو کرے گی, دینی تو پڑے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہو. عمل درآمد تو سپریم کورٹ کے فیصلے پہ ہونا ہے, اس میں صرف ایک ہی اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے 100 پیاز ہی کافی ہے ان کے لیے یا اب 100 چھتر بھی ساتھ ہوں گے, یہی ایک کمی ہے, باقی تو یہ ہونا تو ہے. یہ بتائیے گا کہ PDM کی جو اس وقت صورتحال ہے, پیپلز پارٹی بھی تھوڑا سا ڈسٹنس آف اوپینین ان کا بھی سامنے آ رہا ہے, اور دیگر جو جماعتیں MQM ہے, کیا یہ طبعی موت جو PDM ہے وہ مر چکی ہے یا مر رہی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جماعتوں کو تو زبردستی ملوایا گیا تھا, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان میں سے ان کی ہسٹری تو یہی ہے کہ یہ ساری جماعتیں ایک دوسرے کی سخت مخالف رہی ہیں. تو جو ہی جو ان کو ملانے والے ہیں وہ تھوڑا سارا بھی انہوں نے اپنی گرپ کم کی تو انہوں نے تو بکھر جانا ہے. یہ تو چون چون کا مربع ہے, یہ تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے سامنے بکھر جائے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. یہ بتائیے گا کہ 2 اعلامیوں کی آپ نے بات کی, 2 اعلامیہ آئے ہیں تو وہ ایک پازیٹیو سائن ہے ان کی طرف سے. تو اس کا مطلب کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ریزرویشن تھی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ ہے, وہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ ہو چکے ہیں معاملے پہ. یہ تھوڑا سا جلدی ہوگا یہ کنکلوڈ کرنا. میں صرف سمجھتا ہوں کہ ابھی 2 اعلامیہ آئے ہیں, انہی بیس پہ آگے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں عمران خان کے اوپر جو کیسز ہو رہے ہیں, جعلی کیسز ہو رہے ہیں, ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کو ایک جمہوریت کی طرف واپس لانے کی ضرورت ہے.
اس وقت جو مسنگ پرسنز ہیں اسپیشلی جو ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، دیکھیں یہ عالمی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ ٹویٹر جو ہے وہ پاکستان میں سخت ایکشن کرے گا اور یہاں پہ ہماری سروسز جو ہیں انٹرنیشنل وہ بند نہ ہو جائیں. سو یہ جس طریقے سے ٹویٹر کے استعمال کرنے کے اوپر لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جوڈیشل ٹارچر کیا جا رہا ہے، کسٹوڈیل ٹارچر کیا جا رہا ہے، یہ ٹارچر جو ہے یہ پاکستان کے لیے بڑی ہی زیادہ شرمناک اس وقت دنیا میں ایک مہم بنی ہوئی ہے. اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر ایک مثبت بات جو ہے وہ ہو سکے. یہ بتائیے گا عمران خان صاحب نے کمیٹی بنائی تھی پرویز الہی صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی، جنہوں نے باقی پارٹی سے جو ہے رابطہ کرنا تھا، وہ کہاں تک مذاکرات پہنچے ہیں؟ اور دوسرا جو چیف جسٹس سپریم کورٹ صاحب کے خلاف ایک مہم چلائی جا رہی ہے، جو ہمارے ادارے ہیں سائبر کرائم کے، وہ کیوں نہیں ایکشن لے رہے؟ اس کے پیچھے کیا رہا؟ وہی تو کر رہے ہیں ہمارے ادارے. تو اس وقت چیف جسٹس کے خلاف مہم کون کر رہا ہے؟ چیف جسٹس کے خلاف مہم کو پیمرا اسپانسر نہیں کر رہا. سارے ٹی ویوں سے پوچھیں نا کیا انسٹرکشنز آتی ہیں کہ چیف جسٹس کے خلاف خبریں ذرا بڑی کرنی ہے. یہ پریس کانفرنس کرنے لگا ہے جاوید لطیف اور یہ مریم اورنگزیب اور فلانے یہ سارے جو ایک جھاڑو کے تنکے کٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں کو جو ہے انہوں نے کہا سارا چیئرمین یہ پیمرا کے آفس سے فون نہیں آتے آپ کے میڈیا کو کہ چیف جسٹس کے خلاف خبروں کو بڑا کرنا ہے، اس کو ہیڈ لائن میں لگانا ہے. یہ ادارے تو جو ہے یہ کر رہے ہیں. جو سائبر کرائم ونگ ہے FIA کا، کیا وہ چیف جسٹس کے خلاف اور اس کے خلاف جو مہم ہے اس کو سپروائز نہیں کر رہا؟ یہ جو PTA ہے یہ چیف جسٹس اور ججز کے خلاف مہم کو سپروائز نہیں کر رہا. یہ تو ذرا چیف جسٹس صاحب نے میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا شریف آدمی ہے، ورنہ تو ان دونوں اداروں کے PTA کے چیئرمین کو اور پیمرا کے چیئرمین کو بلائیں اور FIA DG FIA کو ان کو 6 مہینے جیل بھیجیں تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کون کون کرا رہا ہے. مذاکرات کی بات سے جو شاہ محمود قریشی اور ثاقب نثار صاحب بڑے تگڑے تھے ویسے. شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی صاحب ان کا دیکھیں جو عوامی جماعت اسلامی نے، پاکستان عوامی تحریک نے اور MWM نے یہ جو PTI کا موقف ہے الیکشنز کے بارے میں اس کی پوری بھرپور حمایت کا اعادہ کیا، وہ حمایت کر رہے ہیں. اور اس وقت یہی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں. MQM والوں نے کہا ہے سر ہم پوچھ لیں ذرا باس سے، پھر اس کے بعد بتا. اچھا نواز شریف کی آمد کا دوبارہ چرچا ہوا تھا، پھر وہ چلا گیا ہے، اور مریم اور تارڑ جو ہے مسلسل جو ہے وہ حملے عمران خان سے اور اب چیف جسٹس کے اوپر آ گئے ہیں. نواز شریف صاحب تو اس مہینے قید ہیں، تو اگلے مہینے دیکھیں، اس مہینے تو نہیں آ سکتے. آئندہ کی آپ کی حکومت آتی ہے تو زرداری صاحب کے لیے بھی سوف کر رکھتے ہیں، دوسری اتحاد کا حصہ بنائیں گے. دیکھیں جو سیاسی جماعتیں ہیں نا ان میں ہمیں کوئی تعلق، ان کے ساتھ ایک وہ اچھی بات کریں گے اس کو ہم ویلکم کرنا اور جو چیزیں. ہمارا جھگڑا زرداری صاحب سے، نواز شریف صاحب سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے. ہماری لڑائی صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پیسے، ہم لوگوں کے پیسے، پاکستان کے عوام کے پیسے یہ منی لانڈرنگ کر کے باہر لے گئے ہیں، انہوں نے وہاں رکھے ہوئے ہیں. یہ ہمارے جو پیسے ہیں پاکستان کے وہ واپس کریں. ہماری کوئی ان سے ذاتی لڑائی نہیں. یہ بتائیں کہ مریم صفدر کہہ رہی ہے یہ GIT کا حصہ بن رہے ہیں، آپ عدالتوں میں جا رہے ہیں، آپ صفائیاں پیش کر رہے ہیں. وہ کہہ رہی ہے جب میرے فادر عدالت میں جاتے تھے تو ان کے پسینے سے عدالتوں کے فرش گیلے ہو جاتے تھے. اتنے بزدل تھے. بات یہ ہے کہ وہ آنسوؤں سے ہوتے تھے. کیا بات آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ امیدواروں کے انٹرویوز کر رہے ہیں، ہاں جی، تو پہلے تو غلطی کے سرزد ہو گیا آپ لوگوں نے مانا، اب کیا اس کی غلطی کیا غلطیاں نہیں ہوں گی اور کیا میرٹ کیا رکھا ہوا، کتنے لوگوں کے اب تک انٹرویوز؟ دیکھیں تقریباً اس وقت راولپنڈی ڈویژن مکمل ہو چکی ہے، گجرات مکمل ہو چکی ہے، آج گجرانوالا ہے. اور کوشش یہی ہے ایک سیٹ کے اوپر بڑے لوگ ہیں، زیادہ لوگ ہیں، تو ان کو سب اکٹھا کر کے کوشش کر کے عمران خان صاحب پرسنلی سب کے انٹرویو لے رہے ہیں. تو غلطی کی گنجائش تو خیر پھر بھی ہوتی ہے. آپ بھی انٹرویو دیں گے؟ نہیں میرا میں جا نہیں سکا. آڈیو لیک اور ویڈیو لیک کا پھر ایک نیا سیشن شروع ہو جی سیزن، اس کے متعلق کیا نہیں سنا ہے کہ عظیم خان کی بھی دیکھیں اب تو آڈیو سنتے ہی آڈیو ویڈیو کے جو سارا وہ اورا تھا وہی ختم ہو گیا ہے. آپ جس طرح حماد عزیز صاحب نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہ ہم آڈیو ویڈیو کے اوپر حکومت چلا لیں گے، وہ نہیں چل سکے. اب تو یہ معاملے ختم ہو گیا. آڈیو ویڈیو اب بورنگ ہو گئی ہیں. میرا خیال ہے فلم جو ہے نا وہ اپنی وہ پٹ چکی ہے، اب اترنے کا وقت. یہ بتائیں کہ جو پیپلز پارٹی نے کل 2 سگنل دیے ہیں کہ پہلے ہم PDM کے اندر بات کرتے ہیں اور PDM کے بعد پھر آپ سے بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی جو اس وقت ایک برج کا کردار بظاہر دکھا رہی ہے، کیا آپ کی جانب سے ان کو بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا اگر وہ آفر آئی تو؟ دیکھیں ہم تو بات چیت کے لیے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کی ڈیٹس کے اوپر جو فرق ہے اس کو کم کرنے کے لیے ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں.
اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ آتی ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. باقی اگر یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی ٹویٹس کی تھیں, اور لیکن اس کے بعد وہ آگے میچور نہیں ہوتی. یہ آپس میں کر لیں اور اس کے بعد اپنی مذاکرات کے لیے بنائیں, زبردست ہے, ہم تو تیار ہیں. اور ہم نے یہ سول سوسائٹی میں بھی امتیاز عالم صاحب اور یہ سب لوگ آئے تھے, ہم نے ان کو بھی کہا کہ آپ اے پی سی کریں. کہ مریم نواز ہنڈرنس ہے اس سارے معاملے کا, اگر ڈائیلاگ شروع ہوتا ہے سارے نان پولیٹیکل لوگ ہنڈرنس ہوتے ہیں. مریم نواز ہیں, یہ جو باقی لوگ جو زیادہ آپ کو بڑھ چڑھ کے بیان دیکھ رہے ہیں, یہ تو آپ کو دیکھیں گے کہ یہ تو اپنی پیکنگ کر کے ایک دن میں یہ ملک سے بھاگ جائیں گے. انہوں نے کون سا پاکستان میں رہنا ہے؟ پاکستان میں میرا آپ کا مسئلہ ہے. جن لوگوں کی جائیدادیں یہاں ہیں, بچے یہاں ہیں, جن کا باہر ہے کچھ نہیں, جہاں جینا مرنا یہاں ہے, یہ ہم لوگوں کے مسائل ہیں, ان کے تو مسائل ہی نہیں. تھینک یو. سی ایم نے تگڑے کے سامنے لے کے